السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والکرام۔ محترم احبہ کرام، اب چند ایک ہی لیکچرز جو ہیں وہ باقی ہیں، اور یہ لیکچرز جو ہیں یہ زیادہ تر قوانین اور ان قواعد پر خصوصی طور پر جن پر عمومی طور پر توجہ نہیں دی جاتی ان پر مشتمل ہے۔ آج بھی ہم کچھ ایسے الفاظ جو ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر پڑھنے کے حوالے سے، ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ وہ جب قرآن پاک میں آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ عمومی طور پر ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال آج انشاءاللہ جو ہے وہ لیسن نمبر 20 جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدے پڑھے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قاعدہ عمومی طور پہ لگ بھی رہا ہے، مگر قرآن پاک میں کل 4 لفظ ایسے ہیں کہ جن میں نون ساکن کے بعد واو یا آ تو رہا ہے مگر وہاں پہ گنا یہ ادغام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نون ساکن لفظ کے آخر میں ہوتا تھا اور اگلے لفظ کے شروع میں یا ادغام میں حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہوتا تھا تو کیا ہو جاتا تھا؟ ادغام ہو جاتا تھا۔ مگر ان 4 لفظوں کے اندر نون ساکن جو ہے وہ لفظ کے اندر موجود ہے، اور نون ساکن کے فوراً بعد حروف یرملون میں سے حرف آ رہے ہیں، تو یہاں پر ادغام یرملون نہیں ہوگا۔ یہ گنتی کے 4 لفظ ہیں۔ اب ان الفاظ کو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا، دال پیش نون دن یا زبر الف یا دنیا۔ اب اس کو دنیا نہیں پڑھیں گے، اس کو ادغام تو یہی کہتا ہے اس کو دنیا پڑھا، مگر نہیں، اس کو دنیا پڑھا جائے گا اور نون پر کلکلا نہیں کیا جائے گا، دن یعنی دنیا۔ بنیان، اس کو بنیا نہیں پڑھیں گے، اب بنیان، ٹھیک ہے؟ اب نون ساکن کے بعد یا تو آ گیا حروف یرملون سے مگر یہاں پہ گناہ نہیں ہوگا۔ صنوان، صن و نون کے بعد واو آ گیا تو یہاں پہ بھی اب ادغام نہیں ہوگا، اظہار کر کے پڑھیں گے اس کو۔ قنوان، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد واو آ گیا اور یہاں پر جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، نہ کہ جو ہے وہ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ چار جو ہیں وہ حروف ایسے ہیں، لفظ ایسے ہیں جہاں پر یہ اظہار ہوگا پورا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے جی؟ اب آگے ہم وہ مقامات پڑھیں گے قرآن پاک میں کہ جہاں پر سکتہ ہوتا ہے۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم جب وہ حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز ٹوٹ جاتی ہے مگر ہمارا سانس نہیں ٹوٹتا۔ جب ہم کسی چیز پر وقف کرتے ہیں تو ہماری آواز اور سانس دونوں ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نیا سانس اور نئی آواز کے ساتھ اگلا حرف شروع کرتے ہیں۔ مگر سکتہ وہ جگہ ہے جہاں پر نیا سانس تو نہیں چلے گا مگر نئی آواز ضرور آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو سکتہ بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں روایت حفظ کے مطابق، جو روایت جس انداز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے مطابق قرآن پاک میں صرف 4 مقامات میں جو ہے وہ سکتہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام کون سا ہے؟ سوری، وقیل من راقن، ہاں جی، وقیل من راقن۔ اب اصولی طور پر نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے جو کہ ادغام یرملون، حروف یرملون میں سے ہے، ادغام یرملون ہوگا اور ادغام بلا غنہ ہوگا، مگر یہاں پر ہم سکتہ کریں گے۔ روایت حفظ میں یہاں پہ سکتہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے ابھی تک جہاں پہ دیکھا، باقیوں کا مجھے نہیں پتا، جو قرآن پاک میں نے دیکھا وہاں پر یہاں پہ لکھا نا وقیل من راقن، تو وہ من کے بعد بریکٹس کے اندر سکتہ لکھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ہم نے سکتہ کرنا، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے پھر وقیل من راق. اب من کے بعد میرا سانس جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے، میں نے سانس بند کر کے رکھا ہوا، مگر میری آواز بند ہو گئی. آواز بند ہونے کے ایک سیکنڈ کے بعد میں نے کہا وقیل من راق. اب یہ میں نے سکتہ کیا. ٹھیک ہے، اس طرح دوسری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. من مرقدنا هذا. من مرقدنا هذا. اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اس میں وقف لازم کی بھی یہاں پر جو ہے وہ علامت ہے، اور دوسری بھی سکتے کی بھی. تو اس میں اختیار ہے، آپ کو سکتہ کریں یا وقف لازم کریں، دونوں آپ کو اختیار ہے. مطلب وقف بھی کر سکتے ہیں. اب وقف کی کیا ڈیٹیل ہے، اس کو کیسے کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آ جائے گا. سکتہ کرنا ہو تو اس کو اسی طرح کریں گے جیسے ہم لوگوں نے بھی سنا. عوجا قیما. عوجا، اب اس کو عوجن نہیں پڑھیں گے نا، عوجا قیما. تو یہاں پر بھی سکتہ لکھا ہوگا، سکتہ کر لیں گے. کلا بل ران. کلا بل رون. اب یہاں پر بل کے بعد ہم آواز کو توڑ دیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے، اور کچھ دیر کے بعد، ایک لمحہ کے بعد، ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ہم رون ادا کر دیں گے، تو یہ سکتہ ادا ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کا حسن ہے کہ اس کو قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے، تو یہ ہم اس کو اسی طرح ہی پڑھیں گے. تو یہ 4 مقامات پر سکتہ ہو گیا. اب آگے جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے وہ مقامات قرآن پاک میں جہاں پر رسم الخط کے اندر، رسم عثمانی کے اندر صاد کے اوپر چھوٹی سی سین لکھی ہوتی ہے، مگر جہاں تک میں نے پڑھا، جو مجھے اسٹڈی میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر وہی حرف لکھا ہوتا ہے جو پڑھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر 4 حروف ہیں، اور 4 حروف میں پہلے 2 جگہ پر سین پڑھا جائے گا. مطلب چاروں میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مگر پہلے 2 مقامات پر صاد کے اوپر جو سین لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے. اور جو تیسرا مقام ہے وہاں پہ سین اور صاد دونوں پڑھنے کا اختیار ہے، جبکہ چوتھے مقام پر ہم مطلقاً صاد پڑھیں گے. تو جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جہاں پر سین پڑھنا ہے وہاں پہ سین لکھا ہوا ہے، تو باقی مقامات پر بھی ایسا ہی ہوگا مختلف قرآن پاک میں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہاں پہ سین پڑھنا ہے صاد پڑھنا ہے. بہرحال یہ صرف آپ کی نالج کے لیے ہے کہ قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے. ان میں سے پہلے 2 مقام پر سین پڑھنا ہے، تیسرے پر جو مرضی پڑھ لیں، چوتھے پر صاد پڑھنا ہے. اب وہ مقامات دیکھ لیتے ہیں. یبسطو، یہ سین پڑھا گیا، صاد کے اوپر سین ہے، تو یہ دوسرے پارے میں یبسطو پڑھیں گے. بس یہ بھی صاد کے اوپر سین ہے، اور یہاں پر بھی ہم سین پڑھیں گے، یہ 8ویں پارے میں ہے. ام هم المسيطرون. اب یہ مسیطرون پڑھیں یا مسیطرون پڑھیں، سین پڑھیں صاد پڑھیں، دونوں میں اختیار ہے. یہ 27ویں پارے میں آپ کو مل جائے گا. بمسيطر، اس میں خالص صاد پڑھیں گے، یہ 30ویں پارے میں آپ کو مل جائے گا. تو بہرحال یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے تھا کہ کوئی چیز ہماری عمومی طور پر جو رائج ہے وہ ہماری مس نہ ہو جائے، وہ ہمیں پتہ ہو ساری. تو یہ کچھ الفاظ ایسے ہو گئے جو صاد کے اوپر سین تھا. آگے چلتے ہیں. اب ہم ایک ایسا لفظ پڑھنے جا رہے ہیں، آخری 2 حرف ہیں، جو قرآن پاک میں صرف ایک جگہ پر ہے، اور اس میں 2 حمزہ ہیں. حمزے کی جو صفت ہے اس کو سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ہے، مگر اس میں جو دوسرا حمزہ ہے وہاں پہ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. یہ بتانے میں بہت آسان ہے مگر ادا کرنے میں بہت مشکل، اس حوالے سے کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کو کرتے نہیں ہیں اور اندازے سے پڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال جہاں تک کوشش ہو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں گے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ اعجمی و عربی.
ایک ہی لفظ ہے. اعجمی لفظ ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر عین آ، اعجمی. تو یہ دوسرا جو حمزہ ہے جو آ ملتا ہے، اس کو ہم نے تسہیل کر کے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ تسہیل، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور عمومی طور پر یہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ تسہیل واجب ہے. تو اس کو پڑھیں گے اعجمی عربی، اعجمی. محسوس نہیں ہوگا کہ ہم دوسرا حمزہ پڑھیں، مگر دوسرا حمزہ پڑھنا ہے. اعجمی عربی. بہرحال یہ پریکٹس کی ضرورت ہے اس پہ، اور استاد کا ہونا اس میں نہایت ضروری ہے. اب آخری لفظ پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی ایک علیحدہ منفرد ورڈ ہے جو کہ ایک عجیب انداز میں، مطلقاً عجیب انداز میں پڑھا جاتا ہے. کہ باقی جگہ پر تو ہم معروف پڑھتے ہیں سارا قرآن پاک. شروع میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کو معروف پڑھیں گے قرآن پاک کو، مگر یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو مجہول پڑھا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ مجریہا. 12ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا. جس طرح قطرے لفظ ہوتا ہے، اس طرح مجرے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اصل میں یہ مجریہا لفظ لکھا ہوا ہے، مگر یہ حقیقتاً یہ ایک اور ورڈ تھا، اس کو دوسری طرف جو ہے صیغہ تبدیل کیا گیا، بہت سارے قانون اس کے اوپر لاگو ہوئے، تو یہ کیا بن گیا؟ مجریہا. مجریہا. تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے. تو بہرحال یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں مختلف اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، مختلف جدا گانا حیثیت رکھتے ہیں. تو وہ ہم لوگوں نے پڑھے اور ہم لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ کیسے کیسے پڑھنے. ادغام کی جگہ اظہار کرنا ہے، سکتہ پڑھ لیا، اور پھر آخر میں ہم نے رسم الخط کے حوالے سے دیکھ لیا، اور یہ اعجمی عربش اور مجریہا یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.